ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عمران خان نے ٹیلی ویژن ایڈریس کیا ہے اور شہباز گل کو ایک مظلوم شہری کے طور پہ پیش کیا جن کی گاڑی کے شیشے توڑ کر گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ جو قانون کے خلاف تھی تو اسے وضاحت کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گرفتاری وغیرہ آپ نے کیوں ڈالی؟ لیکن شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس کی باقاعدہ گرفتاری ہوئی، پولیس نے کی اور اسے 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ 2 دن کے لیے لیا گیا ہے۔ اب خیال تھا کہ عمران خان خود کو گل کے بیان سے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان سے اپنے آپ کو دور کریں گے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ عمران خان نے سازشی تھیوری جو انہیں حکومت سے نکالنے کی سازش ہوئی تھی بیرونی، اور جس میں مقامی ہینڈلرز اور کولیبوریٹرز شامل تھے، جس میں وہ اشارہ کرتے ہیں نیوٹرلز کا بھی اور انہیں ہینڈلرز کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا انہیں میر جعفر اور میر صادق کے نام سے یاد کرتے رہے ہیں اور خوب پریشر بلڈ کرتے رہے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی اس سازش کی اب اگلی کڑی میں انہوں نے 3 مرحلے بیان کیے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہماری حکومت نکالی گئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ تحریک انصاف کو بندش لگوانے کے لیے یا فنڈنگ کے حوالے سے، فنڈ کی ضبطی کے حوالے سے، یا خود عمران خان کے حوالے سے انہیں ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے، سیاست سے نااہل کرانے دینے کے لیے ایک سازش۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف جو ان کے بقول پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو اور فوج کو لڑا دیا جائے۔ اور انہوں نے مثال دی کہ جس طرح مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ فوج ٹکراؤ میں آ گئی تھی اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنی خوفناک سازش ہے جس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی سازش یہ کہ کسی طرح تحریک انصاف کو اور فوج سے لڑایا جائے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ اگر یہ بات ہے کہ سازش ہو رہی ہے فوج کو اور تحریک انصاف کو لڑانے کی، تو آپ اس سازش کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کے بیانی میں مسلسل کیوں حملہ ہے، کیوں پریشر بلڈ کر رہے ہیں؟ آپ رینک اینڈ فائل کو یا ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے اپیلز کر کے آپ کیوں دباؤ بلڈ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، پاک فوج اپنی جو سیاست سے دوری ختم کرے اور آپ کی حمایت میں کھڑی ہو جائے؟ کیا آپ اس لیے پریشر بلڈ کر رہے ہیں؟ اگر واقعی یہ سازش ہے کہ آپ کے اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے، تو پھر آپ نے اپنے چیف آف سٹاف کی کیا بریفنگ کی، یا کہ اس نے آپ سے کیا باتیں سنی یا ہدایت لی یا نہیں لی؟ اس سے تو تفتیش کے بعد پتہ لگے گا۔ لیکن وہ بیانیہ اصل میں وہی ہے جو شہباز گل نے کہا، وہ بیانیہ وہی ہے جو عمران خان بلڈ کرتے آئے ہیں۔ ایک طرح سے وہ پریشر بلڈ کر رہے تھے آرمی لیڈرشپ پہ کہ وہ کیسے ہائبرڈ رجیم اکٹھا کیا، بنایا گیا ان کا۔ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میری حکومت کو جب ووٹ لینا ہوتا تھا تو وہ ادارے کو یعنی فوج کو کہتے تھے، اور ISI کے جو سابق چیف تھے جنرل فیض ان کی مدد کرتے تھے، اور وہ پھر نمبر پورے ہو جاتے تھے۔ اس طرح قانون سازی ہوتی تھی ان کی حکومت میں۔ تو وہ سمجھتے انہوں نے اس کی بہت تفصیل سے وہ یہ بار بار بیان کرتے رہے ہیں کہ کس طرح ایک صفحے پہ ہونے کا ان کی حکومت کے قائم ہونے میں اور اسے قائم رکھنے میں اس کا کتنا بڑا کردار تھا۔ اب انہیں شکوہ اور شکایت تو یہ ہے کہ وہ ایک صفحہ پھٹ گیا اور وہ حمایت نہ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا پرانی پارٹیوں کو ڈسکریڈٹ کر کے، بدنام کر کے ان کی لیڈرشپ کو، ان کے کرپشن کے کیسز میں ذلیل و خوار کر کے اور انہیں پیچھے لتاڑ کر، اور اس کی جگہ PTI کو بلڈ کر کے اس میں الیکٹیبل بھیج کر اور دوسری پارٹیوں سے لوگ دباؤ ڈال کر انہیں تحریک انصاف میں بھیجا گیا، اور انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو جتنی نشستیں انہیں حاصل کی اس سے کہیں زیادہ وہ دلوائی گئیں تاکہ وہ حکومت بنا سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا سلسلہ دوبارہ سے ہو، اب جب کہ ان کی حمایت میں اضافہ بھی ہوا ہے، عوامی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ الٹا یہ سازش ہوئی ہے۔ میں حیران ہوا، عمران خان ہر معاملے میں سازشی تھیوری پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے جو بات کہی ہے گل نے اس کی بات، اور یہ دیکھیے جو نواز لیگ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنا،
مطلب ان کا تھا جب ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنا جنہوں نے فوج کی قیادت کا نام لے کر تنقید کی تھی، تو پھر یہ گل جو ہیں ان کے چیف آف سٹاف جو ہیں عمران خان کے، ان کی بات پر اتنا غصہ اور رد عمل اور یہ کیسز کیوں ہیں بغاوت کے بنائے گئے. بغاوت کے یہ کیسز یقیناً یہ ہماری کلونیل ٹریڈیشن کا حصہ ہے اور اس کی شکیں ابھی بھی ہمارے قانون میں موجود ہیں اور یہ ہمارے آئین میں بھی دی گئی ہیں کہ آپ افواج پاکستان، عدلیہ، نظریہ پاکستان، اسلام اور ملک کی سلامتی اور فلاں اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. جہاں حق کے اظہار کی بات کی گئی وہاں بھی یہ شرائط رکھی گئی ہیں. جو انسانی حقوق کے بنیادی جو دیے گئے ہیں رائٹس آئین میں، بشمول تنظیم بنانے کا حق، سیاسی جماعت بنانے کا حق، وہاں بھی یہ بندشیں لگائی گئی ہیں. تو لہذا یہ جو بندشیں ہیں وہ اب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے توڑی تھی تو ان پر کیسز تو نہ بنے نون لیگ والوں پہ یا صدر زرداری پہ، لیکن اگر اب اس نے گل نے کوئی ایسی بات کر دی تھی تو اس سے ایسا کون سا، ایک طرح سے ان کا مطلب تھا کوئی نئی بات نہیں ہو رہی جا رہی تھی، کوئی نیا پہاڑ نہیں گرنے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ سازش کا حصہ ہے. تو پھر میں وہی پوچھوں گا تو آپ اس سازش کا، اور یہ گل صاحب جو آپ کے عجوبہ روزگار ہیں، پاکستان کے بد کلام ترین وہ اسپوکس مین ہیں آپ کے، جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، لفنگوں والی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی بیانیہ وہ بناتے ہیں، وہ بڑا شرمناک ہے. وہی زبان سیکھ لی آپ کی تحریک انصاف کے نوجوانوں نے، بچوں نے، ٹرولز نے. اور میں یہ بھی بات میں کرنا چاہوں گا کہ جنہیں 5th جنریشن وار میں سائبر وارفیئر کے لیے تیار کیا گیا تھا نوجوانوں کو، اور وہ استعمال ہو رہے تھے، ان کی سب کے سب باغی ہو کر تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے ہیں. وہ صحافی بھی جو کبھی بہت پسندیدہ تھے مقتدرہ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی میں حیران ہو گیا ہوں آج وہ آزادی صحافت کے نقیب بن گئے ہیں، جبکہ وہ آزادی صحافت کے خلاف ہمیشہ نبرد آزما رہے، ہمیشہ اعلیٰ کار رہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب وہ بھی اس کا نشانہ، وہ بھی باغی ہو گئے ہیں. تو یہ جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے جو اسٹریٹجی کی ایسٹس تھی، جو اس میں سائبر وارفیئر میں بھی استعمال ہو رہی تھی، جو سائبر وارفیئر میں استعمال ہو رہی تھی، یا پھر جو ملک کی پالیٹکس میں استعمال ہو رہی تھی یا میڈیا میں استعمال ہو رہی تھی، ان سب نے اپنی بندوقوں کا رخ GSQ کی طرف کر دیا، جو کہ ظاہر ہے بڑا پریشان کن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی. یہ ایک بڑا نیا مسئلے کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے. اب عمران خان کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیے میری تو آپ نے ریکارڈز دیکھ لیے پارٹی کے فنڈز کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن باقی پارٹیوں کے، پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے آپ نے نہیں دیکھے، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہاں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. آپ کا کیس 8 سال سے چل رہا ہے، ان پارٹیوں کے کیس گزشتہ سال یا 2 سال سے یا 1.5 سال سے چل رہا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. ان کے اگر اکاؤنٹس میں ہیرا پھیری ہے، اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، سورسز چھپائے گئے ہیں، تو ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے اور انہیں بھی جواب دہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس آپ نے دیکھ لیے اور تحریک انصاف جنہیں ملتوی کوشش کرتی رہی کہ ان کی تفتیش ملتوی رہے، لیکن وہ بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا. لیکن عمران خان نے کہا ان کے خلاف، وہ بھی الیکشن کمیشن بھی سازش میں شامل ہے، ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جو نیوٹرل کہلاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور امریکہ بھی شامل ہے، تمام عالمی ویسٹرن ورلڈ شامل ہے ان کے خلاف سازش کرنے میں. اور وہ کہہ رہے ہیں اب یہ سازش وہاں پہنچ رہی ہے کہ جہاں تحریک انصاف کو اور حکومت اور اداروں کو لڑایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو تحریک انصاف پہ اور خود عمران خان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے ٹرولز کو، اپنے فالوورز کو، اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اس سے باز رکھتے. انہوں نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا جس طرح کی لغویات اور جس طرح کی گالی گلوچ سوشل میڈیا پہ PTI کے ٹرولز کرتے ہیں. کبھی عمران خان نے مذمت نہیں، کبھی اسد عمر نے مذمت نہیں کی، کبھی کسی اس پارٹی کے بڑے لیڈر نے مذمت نہیں کی، یہاں تک صدر عارف علوی صاحب نے مذمت نہیں کی، کیونکہ یہی لوگ ایڈیٹوریل گائیڈنس یا رہنمائی کراتے تھے. شاباش پڑھ جاؤ، تن دو، فلاں کو اڑا دو، فلاں کی بے عزتی کر دو، اس کی عزت اتار دو. یہ سارا کام ان کی اپنی پالیسی کے تحت اور پلان کے تحت ہوتا رہا. اب وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو
اس کی ذاتی رائے تھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو، جس طرح آج ہم نے دیکھا چودھری پرویز الہی نے صاف طور پہ کہا کہ یہ جو گل کا بیان تھا یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا اور قابل مذمت ہے اور تحریک انصاف کو اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. لیکن عمران خان نے آج اپنے تفصیلی ایڈریس میں ٹیلی ویژن پہ کسی صورت میں مذمت نہیں کی، اپنے آپ کو اس کے بیان سے دور نہیں کیا. تو انہوں نے کہا اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو انہیں موقع ملنا چاہیے تھا اپنی صفائی دینے کا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ اب تحریک انصاف واقعی بڑی مشکل میں آ گئی ہے، اس پر گن کا ٹوکرا گرا ہے الیکشن اور کمیشن آف پاکستان کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہوں گی. جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی پاکستانی شہری ہیں یا ڈوئل سٹیزنز ہیں، دوہرے شہری ہیں. اس طرح کی غلطیاں اس کے سامنے اور بھی کچھ ڈیٹیلز میں آئی ہیں. لیکن اب انہیں شوکاز نوٹس مل گیا ہے جس کا جواب دینا پڑے گا. اب عمران خان کے اوپر بھی ریفرنس فائل ہو رہے ہیں اور وہ ریفرنس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو توشہ خانہ سے آمدنی ہوئی، اب انہوں نے کہا توشہ خانہ سے پیسے دیے بغیر بہت ساری چیزیں لے گئے، پھر جس طرح ان کی ادائیگی ہوئی اور جس طرح وہ سارا پروسیس ہے اس میں بھی گھپلوں کی نشاندہی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو انکم ٹیکس ریٹرنز میں جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایفیڈیوٹ کی شکل میں حلف نامے کی صورت میں جمع کرائیں اس میں ان کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح اور کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف ان کی مورل کرپشن یا مالی کرپشن کے حوالے سے ان کی شخصیت جو کہ کافی بےداغ رہی، اس پر بڑے اہم سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان مالی طور پہ بھی صاف نہیں ہے اور انہوں نے زکوٰۃ کا، خیرات کا اور انسانی مدد کا اور فلنتھراپی کا جو پیسہ ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا یا اپنے ذاتی استعمال میں بھی وہ لے کر آئے. تو اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. تو تحریک انصاف کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت بلڈ کیا گیا تھا ہائی مورل گراؤنڈ پہ کہ دیکھیں یہ لیڈر ہے جو صاف ستھرا ہے اور یہ لیڈر ہے جس پہ ماضی میں کوئی ایسا الزام نہیں لگا ہے اور وہ خدمت کے جذبے سے جس طرح اس نے کینسر کے مریضوں کے لیے کام کیا یا یونیورسٹی بنائی اسی طرح سے وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے. لوگوں نے بلیو کیا کہ لیٹ اس ٹرائی عمران خان. لیکن اب اس کے بعد وہ سارا مورل پروجیکٹ جو تھا، اخلاقی پلیٹ فارم جو بلڈ کیا گیا تھا، جو کہتا تھا باقی سب کرپٹ ہیں اور یہ صاف اور پوتر ہیں، تو وہ دھڑام سے نیچے گرا ہے. اب بہت بڑا مورل کرائسس ہے. اس کے بجائے کہ عمران خان پیچھے ہٹتے، ہم نے دیکھا کہ عمران خان اوفینسو پہ رہے. عمران خان کا خیال ہے کہ بیسٹ offense از دا گریٹ ڈیفینس. اس پر وہ عمل درآمد ہیں، عمل پیرا ہیں. اور ہم نے آج دیکھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں پیچھے ہٹنے کی یا گل کے بیان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش نہیں کی. تو خواتین و حضرات، آج آپ اس سے خود ہی نتائج اخذ کر سکتے ہیں. آئندہ سیاست میں اس کے بڑے مضمرات ہونے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ معاملہ صرف گل کی گرفتاری تک محدود نہیں رہے گا، یہ آگے جائے گا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹیز کو اور عوامی قیادتوں کو آپ فقط سیاست سے تکنیکی یا قانونی بنیاد پر نکال کر یا ان پر پابندی لگا کر آپ انہیں سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کسی اور نام سے بن جائے گی. عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے وہ رہبر بن جائیں گے اور اب وہ اپنی پارٹی کو پھر بھی چلا سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اب کیا کیا جائے. اس ملک میں ایسی روایتیں بن گئی ہیں، ایسی عدالتی نظیریں بن گئی ہیں. جس طرح نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اقامہ ایسی آمدنی جو ریسیویبل تھی لی نہیں گئی تھی اس کی بنیاد پر تاحیات نااہل کر دیا گیا. تو اب عمران خان کا جب مقدمہ آئے گا تو صرف یہ نہیں کہ عمران خان بھی سیاست سے تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں جس طرح کہ نواز شریف کو کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا فیصلہ بھی غلط تھا اور عمران خان کو تاحیات نااہل کیا جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اگر یہ بات ثابت ہو گئی جو کہ ہمارے آئین میں ہے تو عمران خان کا مستقبل سیاسی اعتبار سے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. آج کی اس پروگرام سے اجازت دیجیے اور بندوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.